السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ ایک بہت بڑی حقیقت یہ ہے کہ ہم اور آپ گھر بناتے ہیں، گھر کے اندر دیواریں بھی ہوتی ہیں، چھت بھی ہوتے ہیں۔ دیواریں اور چھت اس لیے بناتے ہیں تاکہ کوئی باہری اجنبی غلط نیت سے ہمارے گھر کے اندر داخل نہ ہونے پائے۔ یہ دیوار اور یہ چھت چاہے جتنی مضبوط بنا لے، یہ شیاطین کو نہیں روک سکتے۔ شیاطین کو روکنے کے لیے اللہ کا ذکر کرنا ہی پڑے گا۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منزل اور گھر سے نکلتے وقت بھی اور گھر میں داخل ہونے کے وقت بھی ذکر و اذکار بتلائے ہیں۔ ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا خرج الرجل من بیتی، جب آدمی اپنے گھر سے نکلے تو کہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ دعا پڑھے۔ اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ بسم اللہ آدمی اللہ سے مدد طلب کرنے کے لیے پڑھتا ہے کہ اے اللہ تجھ سے مدد طلب کرتے ہوئے میں اپنے گھر سے نکل رہا ہوں، گھر کے باہر جا کر میں تیری حفاظت چاہتا ہوں کہ تو مجھے دنیا کے ہر شر و فتنے، انسانوں اور شیطانوں کی ہر طرح کی چال سے محفوظ رکھ، اور میں اپنے سارے معاملات تیرے حوالے کرتا ہوں، تجھی کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں۔ اے اللہ ہر مصیبت کو ٹالنے والا تو ہے اور ہر کامیابی کو دینے والا تو ہے، تیرے بغیر کوئی کامیابی نہیں مل سکتی اور تیرے بغیر کسی پریشانی سے نجات بھی نہیں مل سکتی۔ یہ اس دعا کا مطلب ہے۔ جب آدمی یہ دعا پڑھ لیتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقال حینئذ، اس وقت کہا جاتا۔ اب کہنے والا اللہ بھی ہو سکتا ہے، کہنے والا اللہ کا کوئی فرشتہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہدیتا وکفیتا وعقیتا، اے دعا پڑھنے والے اللہ کے بندے، تمہیں سیدھے راستے کی ہدایت مل گئی اور تمہیں ہر چیز سے بچا لیا گیا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہو گیا۔ جب یہ کلمات فرشتے کی طرف سے کہہ دیے جاتے ہیں فَتَنَحَّى لَهُ الشَّيَاطِينَ، تو وہ شیاطین جو انتظار میں تھے کہ یہ دعا نہ پڑھے اور اس کے اوپر ہم لوگ حملہ آور ہو جائیں، تو وہ شیاطین دور بھاگ جاتے ہیں۔ تو دوسرے شیاطین اپنی جماعت کے دوسرے شیاطین سے کہتے ہیں کیف لک برجل قد ہدی وکفی وعقی، اے شیطانوں کی جماعت، ایسے آدمی پہ تمہارا کیسے بس چل سکتا ہے جس کو اللہ کی طرف سے ہدایت مل گئی ہو، اللہ کی طرف سے پروٹیکشن مل گیا ہو اور اللہ کی طرف سے اس کو بچا لیا گیا ہو۔ تو اس حدیث پاک میں گھر سے نکلنے کی دعا سکھلائی گئی۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد 5095 صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ اسی طرح سے نکلنے کے وقت دعا ہو گئی، داخل ہونے کے وقت بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اذا دخل الرجل بیتہ، اگر آدمی جب اپنے گھر میں داخل ہو رہا ہو یہ دعا پڑھے فذکر اللہ عند دخولہ، داخل ہونے کے وقت اللہ کا ذکر کرے۔ اب اس ذکر میں صحیح احادیث میں کوئی خاص دعا نہیں بتلائی گئی ہے۔ ایک دعا ہے بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا، یہ دعا صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ اتنا ثابت ہے جو آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے ذکر میں سب سے چھوٹا ذکر بسم اللہ ہے، تو کم از کم اپنے گھر میں داخل ہونے کے وقت بسم اللہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ وَعِنْدَ طَعَامِهِ، گھر میں داخل ہو گئے، اب کھانا پینا اگر شروع کرتے ہیں وہاں بھی اللہ کا ذکر کریں، بسم اللہ کریں۔ اگر ایسا کرتے ہیں قال الشیطان، تو شیطان کہتا ہے اپنے دوسرے ساتھیوں سے لا مبیت لکم ولا عشاء، اس گھر میں رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں اور اس گھر میں کھانے کے لیے کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، اور جب آدمی اللہ کو یاد کیے بغیر ایسے ہی گھر میں داخل ہو جاتا ہے اور ایسے ہی کھانے لگتا ہے،
بسم اللہ وغیرہ نہیں کرتا ہے تو وہی شیطان کہتا اپنے ساتھیوں سے ادرکتم المبیت کہ تمہیں آج رہنے کے لیے جگہ بھی مل گئی اور تمہیں آج کھانے کے لیے سامان بھی مل گیا ہے. یعنی کہ بسم اللہ جب ہم کرتے ہیں تو دروازے سے ہی شیطان کو ہم واپس کر دے رہے ہوتے ہیں, اور بسم اللہ کر کے جب کھانا کھاتے ہیں تو پھر شیاطین کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں. منزل میں گھر میں داخل ہونے کے وقت اور اس سے نکلنے کے وقت, دونوں وقت میں اللہ کا ذکر ہی ہے جو ہمیں شیطانی حملوں سے بچائے گا. یہ دوسری حدیث صحیح مسلم میں 2018 نمبر پہ موجود ہے. لہٰذا ہمیں اور آپ کو گھر میں داخل ہونے اور نکلنے کے وقت کی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے, کیونکہ گھر کے اندر بھی شیاطین ہم پر حملہ آور ہوتا ہے اور باہر بھی حملہ آور ہوتا ہے, اور باہر تو انسانی جو شیاطین ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو انسانی نما شیطانوں کے چال اور مکر سے بچنے کے لیے بھی ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے, اور جو حقیقی شیاطین ہیں ان کے وساوس سے بچنے کے لیے تو ان دعاؤں کا اہتمام کرنا ہی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو ذکر و اذکار کرنے والا اپنا بندہ بنائے, آمین.